ہائی ایوری ون، گڈ آفٹرنون اینڈ السلام علیکم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ. ناظرین، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 9 ملین سے زائد پاکستانی پاکستان سے باہر آباد ہے. سپٹمبر کی 10 تاریخ 2020 جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو کا اعلان کیا تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی مشکل کا عملی طور پہ حل پیش کیا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت سارے سرکاری انیشیٹوز کی طرح یہ بھی کاغذوں کے اندر ہی رہ جائے گا. لیکن مثبت سوچ رکھنے والے پاکستانیوں نے دیکھا کہ اس انوویٹو آئیڈیا نے حقیقی معنوں میں اوورسیز پاکستانیوں کی مشکل کا حل پیش کیا. آج کے اس شو میں ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس سے لنکڈ جو 2 نئے انیشیٹوز حکومت پاکستان نے لانچ کیے ہیں، روشن اپنی کار، روشن سماجی خدمت، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن جہاں تک رہا تعلق ناظرین روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ہاؤ ٹوز کا کہ کیسے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، کیا اس کی فردر تفصیلات ہیں، کچھ ہم ذکر کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پرسپیکٹیو میں رکھیں اور اس کی پروگریس کے حوالے سے بات کریں. باقی اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے مل جائے گی. جو اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے چندہ مانگا جاتا ہے ملک کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، ملک کی بہتری کے حوالے سے. لیکن حقیقی معنوں میں یہ ایک انوویٹو پروجیکٹ ہے کہ پیسہ آپ کا، مینجمنٹ آپ کی، لیکن بینیفیشریز 2، یعنی آپ بھی بینیفٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ملک جس نے آپ کو پڑھا لکھا کے ان ملکوں کی طرف بھیجا، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کہ جہاں پر ہم دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں اور اپنا اور اپنے ملک کا نام فخر سے بلند کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ کس طرح سے ممکن ہو ہم اپنے ملک کو سپورٹ کریں. اس حوالے سے میرے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہے جناب ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے شو میں. ویسے السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ دعوت دی. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فنڈامنٹلی پاکستان میں ایسی کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل کا عملی طور پر حل پیش کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور جو ہے وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آئے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ کیا حکومت کے آنے اور جانے سے ان انیشیٹوز پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ویسے صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سب سے بڑی چینج تو جی میرا خیال ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے کسی بھی پرائم منسٹر سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس دیتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کا سب سے بڑے ایسٹ ہیں اور ان کو لیوریج کرنا، ان کو یوٹیلائز کرنا اور ان کو موبلائز کرنا ملک کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. تو انہوں نے ہمیں تقریباً 1 سال پہلے یہ ہدایت دی تھی اسٹیٹ بینک کو کہ ان کے خیال میں اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی بینکنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے اور اکانومی کے ساتھ بہتر طریقے سے کنیکٹ کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کافی اور ملک ہیں، چائنا ایک ایسا ملک ہے، باقی اور بھی بڑے ملک ہیں جنہوں نے اپنے ڈائسپورا کو بڑی اچھی طرح سے موبلائز کیا تھا اور پرائم منسٹر صاحب کا خیال تھا کہ یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کو بہتر طریقے سے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو یہ آئیڈیا تھا پرائم منسٹر صاحب کا. اس کے بعد ہم نے مل کے کافی گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے یہ ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم لے کے آئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں آپ کے سارے ناظرین کو بھی کہ یہ ایک پرماننٹ اسکیم ہے. یہ چاہے جو بھی گورنمنٹ آئے، کل کو گورنمنٹ اگر تبدیل بھی ہوتی ہے، یہ جو کنیکشن ہم نے شروع کر دیا ہے اور جو ہم نے قائم کیا ہے اس کو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک پرماننٹ کنیکشن ہو. یہ اکاؤنٹس ول سروائیو انشاءاللہ وے انٹو دی فیوچر اور ہم چاہیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انیشیٹو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی دیا کہ حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آئیڈیا تھا اور یہ اس طرح سے کنسیو ہوا، لیکن چونکہ اسٹیٹ بینک تو ڈائریکٹلی تو اکاؤنٹ کھول نہیں رہا، بے تحاشا پاکستان کے اندر بینکس موجود ہیں جو کہ یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے آپ اس کو عملی جامہ پہنا سکے، اتنے سارے بینکس کو کنونس کرنا، پلیٹ فارم تیار کرنا؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے کچھ فیچرز بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی ویسے صاحب، جب پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں یہ انسٹرکشن دی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے پاکستان میں بینکاری کرنا، انویسٹمنٹ کرنا اس کو زیادہ آسان کریں، تو پھر ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے مشورہ کیا اور بھی گورنمنٹ ایجنسی کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے
کہ ایک سمپل طریقے سے اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس میں کیونکہ ہم اسٹیٹ بینک ہیں تو ہمارا کام ہے بینکوں کو ریگولیٹ کرنا، ایک بہت ہمارا میجر فنکشن ہے. تو ہم نے سوچا کہ ایک بینک اکاؤنٹ بنایا جائے جو بڑا آسان ہو کھولنا اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشلی، جس کے لیے ان کو نہ کسی ایمبیسی جانے کی ضرورت پڑے، نہ کسی بینک برانچ جانے کی ضرورت پڑے. جہاں بھی ان کے پاس انٹرنیٹ ہو، کمپیوٹر ہو، وہ آرام سے ایک اکاؤنٹ کھول سکیں. تو ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ چاہا کہ یہ ایک بہت ایزی ہم کر دیں اکاؤنٹ کھولنا اور پھر اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا. بینکس کے ساتھ مل کے ہمیں کافی آئیڈیاز بھی ملے کہ اس کو پروسیس کو کیسے ہم اسٹریم لائن کر سکتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں اسٹینڈرڈس کے اوپر. جو ہوتا ہے نو یور کسٹمرز، KYC، ڈیو ڈیلیجنس جو ہوتی ہے وہ سب ہم نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم نے تیز کر دیا ہے تھرو دس ڈیجیٹل پروسیس. تو یہ آئی تھنک بینکوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک تو پروسیس کو بڑا اسموتھ کیا. دوسرا، ایک دفعہ آپ یہ اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دستاویزات وغیرہ ہوں اور بڑے محدود قسم کی دستاویزات آپ کو چاہیے وہ آپ خود ہی اسکین کر کے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کا اکاؤنٹ 48 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان میں کھل سکتا ہے. ایک دفعہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے تو پھر ہم نے چاہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی جو بھی ضروریات ہیں پاکستان کے اندر وہ ہم کوشش کریں کہ پورا کریں. تو اگر آپ نے اپنے فیملیز کے لیے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں، آپ نے ان کے اسکول کے فیس پے کرنی ہے، آپ نے ای کامرس کرنی ہے، گفٹس بھجوانے ہیں، وہ آپ سب اس کام اس اکاؤنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ساتھ آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے جو آپ باہر بھی استعمال کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ اکاؤنٹ آپ جوائنٹ بھی کھول سکتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، دوست کے ساتھ جو یہاں رہتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ہر طرح کی بینکنگ کی ایکٹیویٹی پاکستان میں کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ نئے پروڈکٹس لے کے آئے ہم اس کے اندر. تو فار ایگزامپل پہلی دفعہ اب یہ الاؤڈ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے تھرو، اور جو آپ کا پیسہ آپ جو بھی بناتے ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ نے ریپیٹریٹ کرنا ہو، واپس اپنے ملک لے جانا ہو جہاں آپ رہتے ہیں، تو وہ بڑا آسان ہم نے طریقہ کیا ہوا ہے. کوئی آپ کو اس کے لیے ریگولیٹری اپروول کی ضرورت نہیں ہے. جتنی آرام سے آپ نے پاکستان کے اندر پیسہ بھیجا ہے اتنی آرام سے آپ کو پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ وہ پیسہ واپس بھی لے جا سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ایک اپرچونیٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اگر آپ دیکھیں کووڈ کے باوجود بڑے اچھا پرفارمنس کر رہی ہے اور ایشیا کی ٹاپ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ میں سے ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کی ہے وہ ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، جو ایک گورنمنٹ بانڈ ہے جو US ڈالرز میں بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کو روپی میں بھی لے سکتے ہیں، یورو میں بھی لے سکتے ہیں اور پاؤنڈ میں بھی لے سکتے ہیں. بڑے اچھے ریٹرنز ہیں اس پہ. ڈالرز میں آپ کو 5.5 سے 7% مل سکتا ہے. آپ اس کو شارٹ ٹرم کے لیے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے. لمبا بھی کر سکتے ہیں، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. آپ کو کوئی FBR میں ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ آٹومیٹکلی آپ کا ایٹ سورس ٹیکس کٹ جاتا ہے اور پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ کو کھولنے کا طریقہ بھی بہت آسان کر دیں بینکوں کے ساتھ مل کے. اور ایک دفعہ جب یہ اکاؤنٹ کھل جائے تو پھر پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کے لیے طرح طرح کی بینکنگ اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہم نے پیش کی ہیں اکاؤنٹس. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کیا، ظاہر ہے آپ پاکستانی روپیز کے اندر بھی بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر اور جو ہے وہ فورن کرنسیز اکاؤنٹ بھی آپ کھول سکتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل جی. دنیا کے ساری میجر کرنسیز میں آپ کھول سکتے ہیں. ڈالر ہو گیا، اس میں ین ہو گیا، یورو ہو گیا، برٹش پاؤنڈ ہو گیا، سعودی ریال ہو گیا، UAE درہم ہو گیا. تقریباً جتنے بھی میجر کرنسیز ہیں ان میں بھی یہ اکاؤنٹس آپ کھول سکتے ہیں. اور یہ سیونگز بھی ہو سکتے ہیں، کرنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ جس طرح میں نے کہا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو کافی سہولتیں ہم نے دینے کی کوشش کی ہیں اوورسیز پاکستانی اس اکاؤنٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے کم وقت کے عرصے میں 7-8 مہینے کا وقت گزرا اور آپ لوگوں نے جو پہلا میجر مائل اسٹون تھا $1 ارب کی ریمیٹنس کا، وہ آپ لوگوں نے اچیو کیا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیسے ممکن ہوا اور اب کس طرح کی ریمیٹنس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے سال میں یا آنے والے سالوں کے اندر؟ جی ویسا خدا کا شکر ہے، میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز دے دیتا ہوں. تقریباً ابھی 8 مہینے سے بھی کم ہوئے ہیں ہمیں یہ انیشیٹو کو لانچ کیے ہوئے. پچھلے ستمبر میں ہم نے اس کو لانچ کیا، سپٹمبر 10 کو، اور ابھی تک 1,30,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. 170 ممالک سے یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں. $1 بلین سے زیادہ پیسہ آ گیا ہے. بلکہ کل کا جو میں اگر آپ کو سچویشن بتاؤں تو $1 بلین اور 73 ملین یہ ہے ٹوٹل سچویشن ان اکاؤنٹس کی. تقریباً روز 800 سے 1000 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. تقریباً روز 8 سے 10 ملین ڈالر آ رہے ہیں اکاؤنٹس میں. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 مہینے میں کافی تیزی بھی آئی ہے اکاؤنٹس کھلنے میں بھی اور فنڈز میں بھی. اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور فیکٹس اینڈ فگرز دے دوں تو
ٹاپ کنٹریز جو ہیں وہ ہیں سعودی عربیہ، یو اے ای، امریکہ، یو کے. امریکہ جو ہے نمبر 3 ہے فنڈز میں، تقریباً $80 ملین آ چکے ہیں امریکہ سے. اور کینیڈا جو ہے وہ نمبر 7 ہے، تقریباً $30 ملین وہاں سے آ چکے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ جو ہے اس ویری اسٹرانگ بگننگ کا، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے امپلیمنٹیشن پہ کافی زیادہ زور دیا تھا. جب آپ نے شروع میں اپنے پروگرام کے حصے میں آپ نے بتایا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرکاری اسکیم نکلتی ہے اس کو پھر بھول جاتے ہیں، اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں. ہم نے کوشش کی اس دفعہ کہ ہم اس کو امپلیمنٹ بالکل اچھی طریقے سے کریں. تو ہم نے ایک فیڈ بیک کا میکینزم رکھا ہوا تھا. ہم نے بہت سے ویبینارز کیے، تقریباً 100 ویبینارز ہم کر چکے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور ہم نے کمپلینٹس جو شروع میں لوگوں کی تھی، تھوڑی سی دقت، جب بھی آپ کوئی نیا کام کریں تھوڑے سے ٹیتھنگ پرابلمس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے ان سے ڈسکریج نہیں ہوئے، ہم بلکہ اس سے ہم موٹیویشن لے کے اس اسکیم کو ہم نے اور بہتر کیا بینک کے ساتھ مل کے. تو جتنے بھی ہمیں کمپلینٹس فیڈ بیک ملی ہم نے اس کے اوپر ایکٹ کیا. دوسری چیز میرا خیال ہے جو اس سکسیزفل بگننگ کے پیچھے جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انوویشن لاتے رہے ہیں. اس میں ہم جیسے ہم اس میں ہم نے فنڈز دیکھے تو ہم نے اور پروڈکٹس بھی لے کے آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے روشن سماجی خدمت اور روشن میں بلکہ سوری آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں کوئک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد ہم انیشیٹیوز کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا یہ ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھائیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کن دو جو ہے وہ نئے انیشیٹیوز جو لنکڈ ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے، ان کا اعلان کیا. اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے مزید معلومات جانیں گے کہ یہ جو 2 انیشیٹیوز ہیں ان سے اوورسیز پاکستانیز کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بیرون ملک پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں. جس طرح آپ نے پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجی بینکنگ چینل سے، اب ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک اور ایڈ کیا ہے، روشن سماجی خدمت. ہمارا عزم ہے کہ احساس تک ملک میں بسنے والے ہر ضرورت مند شخص کی رسائی ہو. سمندر پار بسنے والے پاکستانی اب روشن سماجی خدمت اکاؤنٹ کے ذریعے حصہ ڈال سکتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو کہ روشن سماجی خدمت کا فائدہ اٹھائیں. جو بھی زکوٰۃ عطیات دینا چاہتے ہیں کسی ہسپتال، کسی چیریٹی کو، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو آسانی سے اب آپ یہ دے سکتے ہیں. Assalamu alaikum. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sheikh Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family an Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. ہمارا اسکول کئی مہینوں تک بند رہا. اس دوران کتنا کچھ بدل گیا. کئیوں کی روزی بند ہو گئی اور ہماری گلیاں سنسان ہو گئیں. ایک دم سے فاصلے بڑھ گئے. ہمارے اسکول جو سونے پڑ گئے. کلاس میں پڑھنے کا بھی اپنا مزہ تھا. دوستوں سے ملے ہوئے بھی جیسے زمانے گزر گئے. کہیں یہ بولتے ہاتھ اپنی زبان نہ بھول جائیں. دل میں یہ ایک ڈر سا بیٹھ گیا. واقعی کتنا کچھ بدل گیا. لاک ڈاؤن اور SOP جیسے نئے الفاظ سیکھ گئے. گھر میں سب مل کر پڑھنے جو لگ گئے. اسکول نہ جا سکے تو اسکول گھر آ گیا. اسی بہانے لیپ ٹاپ بھی تو چلانا سیکھ گئے. ان بدلتے حالات میں بھی کچھ نہ بدلا تو وہ ہے ڈیف ریچ کا ساتھ.
عید کے رنگ, یونیورسل پروموشن اور ساز و آواز کے سنگ ڈرائیو تھرو عید سیلیبریشن اینڈ عید ڈنر May 15th at Mike Kolachi 5120 Dixie Road. ٹو رجسٹر ٹیکسٹ عامر شمسی. پیش کی عید مبارک. اللہ کے دیے ہوئے مال میں ان یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا حصہ ہے. آئیے اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ مل کے غربت کے خاتمے کی جنگ میں عملی طور پر شامل ہو جائیں. آج ہی کال کیجئے یا ہماری ویب سائٹ humanconcern.org پر اپنے عطیات جمع کرائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بااعتماد ادارہ پچھلے 40 سالوں سے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات مستحقین تک بروقت اور بہترین انداز سے پہنچا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں. اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ with Royal Star. This is my masjid. This is your masjid. This is our masjid. I am Kamran Rashid, President of Mississauga Muslim Community Center. And this masjid, this house of Allah subhanahu wa ta'ala needs your help. This masjid is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. We learn, we teach the love and the akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, not only for this generation, but for the coming generations as well. And so this sign of Allah, this my masjid, this your masjid, needs your help. We need 365 donors to donate $495. That is the running expense of this masjid for one day. ناظرین ویلکم بیک. بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سپٹمبر 10 2020 کو اس کا اعلان کیا. اور آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو ڈیپٹی گورنر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جناب ڈاکٹر مرتضیٰ سید صاحب، انہوں نے بتایا کہ 1,20,000 اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں پچھلے 7 سے 8 مہینوں میں. اور انہوں نے ٹاپ کنٹریز کے حوالے سے بھی بتایا. چونکہ ہم فوکس کر رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے حوالے سے، امریکہ تیسرے نمبر پر ہے اور $80 ملین جو ہے وہ امریکہ سے جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے بھیجے ہیں. اور یہ کوئی چندے کی مد میں نہیں بھیجے، یہ پیسہ آپ کا اپنے اکاؤنٹ میں اپنے پیاروں اپنے رشتہ داروں کی سپورٹ کے لیے یا پراپرٹیز یا اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور کینیڈا 7ویں نمبر پر $30 ملین کینیڈین جو ہے وہ پاکستانی اوریجن جو لوگ یہاں پر ہیں انہوں نے بھیجے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے کلپ دکھائی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا روشن اپنی کار اور روشن جو ہے وہ آپ کا سماجی خدمت، یہ کیا انیشیٹیوز ہیں؟ بظاہر نام سے سمجھ نہیں آتے کہ یہ کیا ہوگا، تو اس کا لنک کیسے ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساتھ؟ جی اویس صاحب، جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف اس اکاؤنٹ کو کھولنے کا طریقہ بہت آسان ہو، لیکن جب ایک دفعہ کھل جائے تو اوورسیز پاکستانیز کے پاس طرح طرح کے آپشنز ہوں اپنے پیسے کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے اندر. وہ اگر چاہیں تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ریئل اسٹیٹ میں لگا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو گورنمنٹ کا بانڈ ہے وہاں لگا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے اپنے ڈائسپورا سے، اس کے تھرو ہم اس پروڈکٹ رینج کو اور بھی ڈائیورسفائی کریں. تو 2 چیزیں جو ہمیں اپنے ویبینارز میں پتہ چلی تھی لوگوں سے، ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو بہت شوق ہے کہ وہ ایک گاڑی کا لون لے سکیں اپنی فیملی کے لیے پاکستان میں. تو ایک جو ہم نے نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے پچھلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، وہ ہے روشن اپنی کار. یہ بیسکلی ایک بہت اٹریکٹیو لون پروڈکٹ ہے. اس کے تھرو آپ اپنی فیملی کے لیے جو پاکستان میں رہ رہی ہے آپ ایک گاڑی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو قرضہ مل سکتا ہے بڑے سستے داموں پہ. اس کا مارک اپ ریٹ بہت لو ہے، شروع ہوتا ہے وہ 7% سے. پاکستان کے لیے بہت ہی ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے بہت اسپیشلی یہ اس کو ریٹ کو لو کیا ہے. انشورنس ریٹ کو بھی بہت کم لے آئے ہیں، تقریباً 1.4% سے انشورنس بھی آپ کرا سکتے ہیں گاڑی کو. اور شریعہ فائنینسنگ بھی اویلیبل ہے، اس میں کنونشنل فائنینسنگ بھی ہے. اور ہم نے کار مینوفیکچررز کے ساتھ مل کے یہ انشور کیا ہے کہ جو کار ڈیلیوری ٹائم ہے
وہ تقریباً آدھا ہو جائے گا کمپیئر ٹو دا نارمل ٹائم ان پاکستان. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کبھی کبھی آپ کو 3 مہینے 5 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے گاڑی کے ڈلیوری کا. مینوفیکچررز نے ہمیں یہ ایشورنس دی ہے کہ روشن اپنی کار کے تھرو اوورسیز پاکستان کے لیے اسپیشلی ڈلیوری ٹائم کو وہ ہاف کر دیں گے. تو ایک تو یہ ایک لون پروڈکٹ ہے جس سے آپ اپنی فیملی کے لیے گاڑی لے سکتے ہیں پاکستان میں, اور اپ ٹو 3 کارز, اگر آپ 3 گاڑی تک آپ لے سکتے ہیں ایز این اوورسیز پاکستانی. دوسرا روشن سماجی خدمت. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانیز ہیں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز, یہ چیریٹی میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری ڈائسپورا جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے ڈونیشنز میں دیں, چیریٹی میں دیں. تو یہ ہم نے آسان کر دیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے کہ ایک آپ کے بینک پورٹل پہ جس بینک کے ساتھ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہوگا, اس میں جو بھی چیریٹی آپ میں آپ پیسہ دینا چاہیں, اپنی قربانی کروانا چاہیں, زکوٰۃ کے لیے پیسے دینا چاہیں, آپ بہت آرام سے ود اے کلک آف اے ماؤس بٹن آپ ان چیریٹیز میں, ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, ہاسپٹلز میں جہاں آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, آپ بڑے آرام سے اپنے پیسے وہاں ڈونیٹ کر سکیں گے. اور ایک بہت امپورٹنٹ خبر اویس صاحب, وہ یہ ہے کہ جو اس گورنمنٹ کا لینڈ مارک پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے احساس, اس میں بھی پہلی دفعہ پرائیویٹ پارٹیسپیشن کو ہم الاؤ کر رہے ہیں اور اس کو کھول رہے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے یہ لنک بھی کریٹ کر دیا روشن سماجی خدمت کے اندر کہ اگر آپ احساس میں بھی پیسہ ڈالنا چاہیں ایز این اوورسیز پاکستانی تو آپ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت اچھا پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے جس میں پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, اور اس میں پاکستان میں جتنے بھی ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ پیسہ دے رہی ہے, ان کے لیے ڈفرینٹ ویلفیئر پروگرامز کر رہی ہے. تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز اگر اس میں بھی شرکت کرنا چاہیں تو وہ روشن سماجی خدمت کے تھرو ود اے کلک آف اے ماؤس بٹن پیسے بھجوا سکیں گے. بالکل ٹھیک. اس میں 2 فالو اپ کوشچنز ہیں, ایک سوال دونوں انیشیٹوز کے حوالے سے. تو جو یہ روشن خدمت والا جو انیشیٹو ہے, اس میں جو بینیفیشری سامنے کیا جو پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں, کیا وہ پھر اس پورٹل کا حصہ بنیں گے کہ جہاں سے اگر میں اپنے اکاؤنٹ میں ہوں اور وہاں سے میں ان کو پیسے دینا چاہوں, ایسا ہوگا؟ جی ایسا بالکل ایسا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو لیٹ سے آپ کے پاس کسی بینک کے ساتھ ہے, تو جو آپ کا پورٹل ہوگا جہاں آپ کو سارے اپنے بینک بیلنس وغیرہ نظر آ رہا ہوگا, وہاں ایک بٹن ہوگا روشن سماجی خدمت کے لیے. اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو وہاں جتنے بھی پاکستان کے مین چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹیز ہیں اور یہ اسکولز ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اچھی کوالٹی کے ہیں, ان سب کے آپ کو آئیکونز نظر آ جائیں گے. وہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے تھرو آپ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بہت بڑے آرام سے اپنے اکاؤنٹ سے آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں, ڈونیشن کر سکتے ہیں, زکوٰۃ کر سکتے ہیں, احساس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ویری گڈ. یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی پاکستان میں دینا چاہتے ہیں, یہاں دیگر چیریٹیز کے تھرو نہیں بھیجنا چاہتے, تو ان کے لیے یہ ایک راستہ کھل جائے گا ان جو ہے وہ ریپوٹیبل انسٹیٹیوشنز کو چیریٹی دینے کا. دوسرا یہ بتائیے کہ جو آپ نے روشن اپنی کار کے حوالے سے بات کی کہ 1 سے 3 گاڑیاں جو ہے وہ لون کی جا سکتی ہیں, تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہم نے اس اکاؤنٹ میں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, کیا وہ گورنمنٹ کی جو سرٹیفکیٹس ہیں ان میں انویسٹ کرنا پڑے گا یا پیسے کیش شکل میں رکھنے ہوں گے کہ ہم اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے؟ جی اس کے کئی طریقے ہوں گے. اگر آپ کے پاس اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوگا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں تو پھر آپ کو ریٹ اور بھی کم مل جائے گا, کیونکہ وہ ایک قسم کا بینک کے پاس ایڈیشنل کولیٹرل ہو جائے گا آپ کا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بینک میں, اگر آپ کے پاس نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں آپ نے انویسٹ نہیں کیا لیکن آپ کے پاس کچھ بیلنس پڑا ہوا ہے اپنا, وہ بھی کولیٹرل ایکسٹرا ہوگا, اس سے بھی آپ کا ریٹ نیچے آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے نہ بھی کوئی بہت زیادہ بیلنس رکھا ہو اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر, اگر آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے, تو اس کی بیسس پہ بھی بینک آپ کو کیلکولیٹ کر کے بڑا اچھا انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو ایک گاڑی کا لون مل سکتا ہے. یعنی یہاں کی جو انکم ہے, کینیڈا, امریکہ میں جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں, اگر اس کے آپ ڈاکومنٹس دکھائیں تو پاکستان کا بینک جو ہے وہ ہمیں آن دوز بیسز ایویلیویٹ کرے گا اور ہمیں کار لون یا ایون پراپرٹی کے اوپر بھی اگر لون لینا ہو تو وہ بھی ہمیں میسر ہوگا. جی کار لون پہ بالکل اس طرح ہی ہوگا, ویسا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پراپرٹی پہ ابھی کام ہو رہا ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا فیچر جو ہے اس کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹینیولی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. کس قسم کے سروسز, کس قسم کے پروڈکٹس ہم دیکھیں. اس کا سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک قسم کا ٹریبیوٹ ہے ہماری طرف سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. پہلی دفعہ آئی تھنک کسی گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی کیا ضروریات ہیں. یوزلی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہم وی ہیو این اینڈلیس لسٹ آف وشز کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, اکانومی کی حالت خراب ہے. لیکن جس طرح آپ نے شروع میں کہا, یہ اصل میں ایک ون ون ہے. اوورسیز پاکستانی سے بہت اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی اور ملک کے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ
بیسڈ آن دا فیڈ بیک فرام اوورسیز پاکستانیز. بلکہ ہم ایک آئیڈیا تھون بھی لانچ کرنے والے ہیں بڑے آنے والے دنوں میں, اور اوورسیز پاکستانیز کو بھی میں انکریج کروں گا کہ ہمیں آئیڈیاز بھیجیں, ان کی کیا ضروریات ہیں. ہمیں اور بھی اگر پتہ چلے ہاؤسنگ لون کی اگر ضرورت ہے, کوئی اور قسم کے پروڈکٹ کی ضرورت ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے اور منصوبے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں اور ڈسکشن میں بھی ہیں, تو یعنی یہ اسیوم کیا جائے کہ پائپ لائن میں مزید جو ہے وہ گڈ نیوزز اوورسیز پاکستانیوں کو ملنے والی ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں. بالکل ویسا بھی ہماری کمٹمنٹ ہے جی. دیکھیں ہم نے یہ نہیں بالکل سوچا کہ ہم نے اس کو پروڈکٹ کو لانچ کر دیا اور بس یہ فائنل پروڈکٹ ہے اور بس اس کے اوپر اور کوئی ریفائنمنٹ. جیسا میں نے آپ کو کہا تھا, ایک سکسیس کا میرا خیال ہے فیکٹر جو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کافی سکسیزفل بگننگ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ریفائن کرتے رہے ہیں, اور ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں. ہم نے اس کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرنا ہے بیسڈ آن دا فیڈ بیک آف دی اوورسیز پاکستانیز, اور ہم اس میں اور پروڈکٹس بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. بالکل ٹھیک. اچھا, کچھ اور سوالات جو عوام کے ٹاپ آف مائنڈ ہے, آپ نے اشارتاً ذکر بھی کیا کہ جیسے اگر اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کسی کا $10,000 $20,000 پڑا ہوا ہے اور انہیں استعمال بھی کر لیا, یا پراپرٹی بیچی, پیسے اکاؤنٹ میں لیے, اب واپس امریکہ کینیڈا لے کر کے آنا چاہتے ہیں, تو کیا اس پہ کوئی ٹیکس امپلیکیشن ہے, کوئی سوال جواب ہوگا, یا سمپلی جس طرح پیسے وائر ہوئے تھے اسی طرح سے پیسے واپس میرے اکاؤنٹ میں بآسانی وائر کر سکوں گا؟ ویسا اب یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ یہ اکاؤنٹس فلی ریپیٹریبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس وقت بھی آپ چاہیں, آپ جتنی آرام سے آپ نے پیسہ ان اکاؤنٹس میں بھیجا تھا پاکستان سے باہر سے اندر پاکستان کے اندر, اتنی آرام سے آپ اس پاکستان سے باہر اس کو لے کے جا سکیں گے پیسے کو. اس کو کہتے ہیں فل ریپیٹریبلٹی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ بینک سے کوئی آپ کو اپروول کی ضرورت پڑے گی, نہ اسٹیٹ بینک سے, نہ کسی گورنمنٹ ایجنسی سے. یہ پیسہ آپ کا ہے, آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے, اور جب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. صرف اس میں کوئی ٹیکس بھی کوئی نہیں لگے گا. اس میں ایک چیز بس میں آپ کو ایک ڈیٹیل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ اگر آپ اس پیسے سے پراپرٹی خریدتے ہیں پاکستان میں, اور پھر آپ اس پراپرٹی کو بیچتے ہیں اور اس پہ آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, تو وہ جو آپ کا کیپٹل گین ہے وہ آپ 3 سال تک اس کیپٹل گین کو پاکستان سے باہر نہیں لے جا سکتے. اس کو پاکستان کے اندر استعمال آپ کر سکتے ہیں, وہ جو پروفٹ آپ نے بنایا ریل اسٹیٹ کے اوپر, لیکن 3 سال کے بعد آپ اس پیسے کو واپس لے جا سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا اوریجنل اماؤنٹ تھا, پرنسپل اماؤنٹ تھا, وہ تو آپ کسی وقت بھی لے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پراپرٹی کو رینٹ پہ دے دیا تو وہ رینٹل انکم اگر آپ کو آ رہا ہے وہ بھی آپ کسی وقت بھی لے جا سکتے ہیں. لیکن جو آپ کو پروفٹ ہوتا ہے بیچنے پہ, وہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک منیمم ہولڈنگ پیریڈ ہے 3 سال کا. لیکن اس کے علاوہ جو بھی آپ کا انکم ہے اس کو آپ کسی وقت بھی پاکستان سے باہر لے جا سکتے ہیں واپس اپنے جہاں بھی آپ رہتے ہیں. ویری گڈ, یہ بڑا خوش آئند ہے. بس آخر میں 1 منٹ 2 منٹ ہمارے پاس ہے, اگر یہ بھی بتا دیں کہ 1,20,000 اکاؤنٹس میں تقریباً $1 ارب سے زائد کی رقم آ گئی, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا کوئی رول آف تھم ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ ہم اکاؤنٹ کھولیں؟ ہم نے تو یہاں پر بھی بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو کوئی ایسا ایک چھوٹا سا نمبر ہو کہ اگر میری ضرورت پاکستان میں نہیں بھی ہے تو اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھول کے کچھ پیسہ وہاں پہ رکھ دوں, تو وہ کیا رول آف تھم ہوگا؟ دیکھیں اویس صاحب, ابھی تک جس طرح آپ نے بتایا کہ 1,30,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. اب ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں پاکستان سے اوورسیز پاکستان میں تقریباً 9 ملین ہیں, 90 لاکھ. تو بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اور یہ بار بار پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھی بگننگ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی, لیکن ابھی اس نے بہت آگے جانا ہے. اور اگر ہم اور بھی ملکوں کا ایکسپیرینس دیکھیں, چائنا کا دیکھیں, فلپینس کا دیکھیں, اور ملک جن کا ڈائسپورا بہت ہے باہر, تو یہ بہت پوٹینشیل ہے اس میں ابھی بھی ٹیپ کرنے میں اس کو. تو ابھی ہمارے خیال میں اس نے اور بڑھنا ہے انشاءاللہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے. میں بلکہ آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو انکریج کروں گا کہ دیکھیں کافی لوگوں نے اکاؤنٹس کھول لیے ہیں, ان کے ایکسپیرینس اچھا رہا ہے. امریکہ سے بھی لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں, ریپیٹریٹ بھی کیا پیسہ, اور یہ اسکیم ہمارے خیال میں اب ایک بڑی اچھی طریقے سے چل رہی ہے. تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں, اس کو آپ کھولنے کی کوشش کریں اکاؤنٹس کو. اگر آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور لوگوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں, دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو جو باہر رہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہے ہمارے لیے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو نظر آئے گا, ہمارا ایک ای میل ہے اسپیسیفکلی کامنٹس کے لیے. وہ ای میل ایڈریس ہے rda.support@sbp.org.pk. اس پہ آپ آئیڈیاز بھی دیں اور فیڈ بیک بھی دیں. اور انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس میں پیسہ ڈالیں گے آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا, اور لوگوں کو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے, اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا ویسا بھی یہ چندہ نہیں ہے, یہ اصل میں اوورسیز پاکستانیز کو ایک ٹریبیوٹ ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز اس کو بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کریں اور ہمیں بتائیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے, تاکہ ہم اور بہتر بھی
प्रोडक्ट्स ला सकें उनके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद साहब, आपने आज अपना वक्त दिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल जो पर्सपेक्टिव है इस हवाले से, जो आपने कहा ट्रिब्यूट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी टीम का, हुकूमत पाकिस्तान का, कि जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में सोचा और प्रैक्टिकली जो है वो हमें रोशन डिजिटल अकाउंट और अब रोशन अपनी कार और जो है वो खिदमत के हवाले से आपने नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। मैं समझता हूँ कि इससे हम न सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे अपने लिए, और जो विन विन की आपने बात की वो क्रिएट होगी हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी, जिसने हमें यहाँ पर तैयार करके भेजा और आज हमने जो है वो अपने मुल्क का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है। ये वक्त है अपने मुल्क को जो है वो कर्जा तो कभी भी लौटा नहीं सकते, लेकिन लाजमन इन इनिशिएटिव्स के ज़रिए अपने मुल्क की सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। नाज़रीन, आपने देखा आज के शो में हमारा पर्पस था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से आपको जो प्रोग्रेस है वो आपको बताएं, और न सिर्फ हम अपना तज्ज़िया दें बल्कि हम आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव डिप्टी गवर्नर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको बताया कि 1,30,000 के करीब अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। $1 अरब जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, अमेरिका से 80 मिलियन, कनाडा से 30 मिलियन, और अकाउंट खोलना बड़ा ही आसान है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान के लीडिंग बैंक्स के आपको वीडियोस मिलेंगे कि किस तरह से अकाउंट खोलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 48 घंटों में आपका अकाउंट खुल जाएगा और पाकिस्तान में आप अपने जो है वो माली मामलात बआसानी जो है वो अदा कर सकेंगे। अपनी फैमिली की सपोर्ट, प्रॉपर्टी की ख़रीद, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट और दीगर बहुत सारे मामलात आपके लिए आसान हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट उवैस इकबाल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। ईद के रंग, यूनिवर्सल प्रमोशन और साजो आवाज के संग ड्राइव थ्रू ईद सेलिब्रेशन एंड ईद डिनर May 15th at Mike Kolachi 5120 Dixie Road. To register, text Amir Shamsi. Peshki Eid Mubarak. This is my masjid. This is your masjid. This is our masjid. I am Kamran Rashid, President of Mississauga Muslim Community Center. And this masjid, this house of Allah subhanahu wa ta'ala, needs your help. This masjid is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. We learn, we teach the love and the akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, not only for this generation, but for the coming generations as well. And so this sign of Allah, this my masjid, this your masjid, needs your help. We need 365 donors to donate $495. That is the running expense of this masjid for one day. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga, East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sharif Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents, and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family a Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. अल्लाह के दिए हुए माल में इन यतीमों और बेसहारा लोगों का हिस्सा है। आइए इस माह मुबारक में हमारे साथ मिलके गुर्बत के खात्मे की जंग में अमली तौर पर शामिल हो जाएं। आज ही कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट humanconcern.org पर अपने एहतियात जमा कराएं और अल्लाह के फजल करम से ये बाएतमाद इदारा पिछले 40 सालों से आपकी ज़कात, आपके एहतियात मुस्तहिकीन तक बरवक्त और बेहतरीन अंदाज से पहुंचा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि ये अमल हमारे लिए बाइस निजात बन जाए। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा,
किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार। हमारा स्कूल कई महीनों तक बंद रहा। इस दौरान कितना कुछ बदल गया। कईयों की रोजी बंद हो गई और हमारी गलियां सुनसान हो गईं। एकदम से फासले बढ़ गए। हमारे स्कूल जो सूने पड़ गए। क्लास में पढ़ने का भी अपना मज़ा था। दोस्तों से मिले हुए भी जैसे ज़माने गुजर गए। कहीं ये बोलते हाथ अपनी ज़ुबान ना भूल जाएं। दिल में ये एक डर सा बैठ गया। वाकई कितना कुछ बदल गया। लॉकडाउन और SOP जैसे नए अल्फाज सीख गए। घर में सब मिलकर पढ़ने जो लग गए। स्कूल ना जा सके तो स्कूल घर आ गया। इसी बहाने लैपटॉप भी तो चलाना सीख गए। इन बदलते हालात में भी कुछ ना बदला तो वो है डेफ रीच का साथ।